دوستو آج میں ایک آپ کو پاکستانی بہت فیمس ڈرامہ پریزاد کے بارے میں ریویو دوں گا۔ پریزاد ڈرامے میں ایک غریب آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے منظور حسین۔ منظور حسین کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی ہے۔ 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہوتا ہے اکبر اور دوسرے بیٹے کا نام ہوتا ہے اصغر، اور بیٹی کا نام سعدیہ ہوتا ہے۔ اور جبکہ تیسرا بیٹے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے، جب منظور حسین کے گھر میں تیسرا بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو منظور حسین بہت خفا ہوتے ہیں۔ تو دوستو منظور حسین کے دوست کہتے ہیں کہ دوست تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم تو مٹھائی کھلاؤ، لیکن تم خفا کیوں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پتہ ہے منظور حسین کہتے ہیں کہ پہلے بھی میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، جن کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی، تو تیسرا اب یہ بھی بیٹا شامل ہو گیا ہے۔ تو دوستو اکبر اور اصغر جو کہ پریزاد کے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب پریزاد اور سعدیہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ پریزاد اور سعدیہ کی جو بھابیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ اکبر اور اصغر کی بیوی، تو وہ دونوں باتوں میں کستی رہتی ہیں سعدیہ کو، جبکہ پریزاد کا بھی جینا حرام کر دیتی ہیں۔ پریزاد ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اردو لٹریچر کا، اور وہ ٹیوشن بھی ساتھ پڑھاتا رہتا ہے۔ پریزاد ٹیوشن کے پیسے اپنی بڑی بھابھی کو دیتا ہے، جبکہ ان کی چھوٹی بھابھی ان سے طعنہ کستی ہے کہ آپ مجھے بھی ہاف پیسے دیا کرو۔ پریزاد کے دونوں بڑے بھائی اکبر اور اصغر دونوں کمائی میں ماہر ہوتے ہیں اور دیہڑی لگاتے ہیں اور کماتے ہیں، گھر کا روزگار بناتے ہیں، جبکہ پریزاد ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا اور دوسرا وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ تو ان کے دونوں بڑے بھائی اس پر باتیں کستے رہتے ہیں کہ آپ ایک تو کمائی کرو، گھر میں دو، ہمارے لیے نہ صحیح تو اپنی چھوٹی بہن کے لیے۔ اس ڈرامے میں ایک ہوتے ہیں پریزاد کے دوست ماجد صاحب، جو کہ یونیورسٹی کے ماہر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کے دوست ہوتے ہیں شوقی صاحب، جو کہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ہر وقت آوارہ گھومتے ہیں اور اپنے گھر کے قریب مسجد کے سامنے بیٹھ کر لڈو کھیلتے ہیں اور فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اور اس ڈرامے میں ایک مرزا صاحب بھی ہوتے ہیں جن کی بیٹی کا نام ہوتا ہے نہید۔ نہید بھی اس یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے جس میں پریزاد اور ماجد صاحب سٹڈی کرتے ہیں۔ اب بات کچھ یوں الٹ ہو جاتی ہے کہ پریزاد کی بہن سعدیہ، جو کہ دوستی لگانا چاہتی ہے، اپنے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہے ماجد کے ساتھ، جبکہ ماجد کی دوسری طرف سے دوستی ہو جاتی ہے نہید کے ساتھ۔ اور ہاں دوستو، نہید کی دوستی اور ماجد کی دوستی کا سعدیہ کو پتہ نہیں ہوتا اور نہ اس کے بھائی پریزاد کو ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماجد کوئی بھی اچھی بات ہو، کوئی بھی بری بات ہو، جب بھی کوئی کھانا پکائیں اچھے والا تو پریزاد کے گھر دے جاتا ہے، یہی سمجھ کر کہ سعدیہ میری چھوٹی بہن ہے، پریزاد بھی بھائی ہے۔ مگر دوسری طرف سے سعدیہ کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے ماجد کے لیے کہ ماجد میرا دوست ہے، میں اس کو اپنی زندگی بناؤں گی، جبکہ ماجد کی زندگی تو ناہید ہوتی ہے۔ قدرت کا فیصلہ یوں کھیل جاتا ہے۔ اور اس ڈرامے میں ایک مرزا صاحب کی بیوی کا بھی کردار ہے۔ مرزا صاحب کی بیوی اپنی بیٹی کے ٹیوشن کے لیے پریزاد کے گھر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میری بیٹی کے اور تو سبجیکٹ اچھے ہیں لیکن اردو ویک ہے، تو میری بیٹی کو آپ ٹیوشن پڑھا دیا کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن پیسوں کی بالکل فکر مت کریں۔ تو پریزاد اب خوشی خوشی نہید کو پڑھانے جاتا ہے۔ پڑھاتے 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ کافی اچھی گپ شپ لگاتا ہے، تو کیا پتہ تھا اب اس کی دل لگی ہو جائے گی نہید کے ساتھ، جبکہ نہید پریزاد کے ساتھ سیریس نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو آلریڈی پہلے سے ہی ماجد صاحب کے ساتھ اپنی دل لگی رچائی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف سے شوقی، جو کہ پریزاد کا دوست ہے، وہ نہید کو اپنی دل لگی بنانا چاہتا ہے اور نہید کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شوقی کو اس کے دوست بولتے ہیں کہ آج مرزا صاحب اور اس کی
बेगम साहिबा शादी पर जाएंगे शाम को। जबकि मिर्ज़ा साहिबा की बेटी की इम्तिहानात करीब हैं तो वो तैयारी के लिए छत पर आएगी, तो आप जाके उसको ख़त डाल दो और उसको मिलो। तो शौकी परिजात का जो दोस्त है वो नहीद को मिलने के लिए उसकी छत पर जाता है, ख़त ले जाता है, जो कि ख़त वो लिखा होता है परिजात ने, लेकिन उसके ऊपर तहरीर में शौकी का नाम नहीं होता। ये ख़त बिना नाम के होता है। जब शौकी ऊपर जाता है छत पर तो ऑलरेडी पहले से ही नाहिद और माजिद साथ होते हैं। जब वो उनको देखता है तो वो छलांग लगा के भाग जाता है, मगर ख़त वहीं छोड़ आता है। तो दोस्तों, जब मिर्ज़ा साहब वो ख़त देखते हैं तो उसकी राइटिंग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो परिजात की लिखाई है, और वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि अपना रजिस्टर लाओ जिस पर कल आपने ट्यूशन पढ़ी थी। जब वो रजिस्टर लाया जाता है तो दोनों की रेटिंग मैच की जाती है, तो दोनों की रेटिंग सेम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब को शक नहीं बल्कि पक हो जाता है कि रात को नाहिद के पास छत पर परिजात आने लगा था, जो कि भाग गया था ख़त छोड़कर।